بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا اور اس کی حفاظت کی اور اسے آگے بیان کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے اس بات کا پختہ علم نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے ملنے والا ہے وہ اس سے ٹلنے کا نہیں، اور جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملنا تھا وہ اسے کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع مروی ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مقدار معلوم ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی کام نہ کرو، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے غصے کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہیں کوئی چیز نفع نہ دے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک گھڑا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، کمزوری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا، اگر تم مر گئے اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہوا تو تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے لوگوں میں اپنے علم کی تشہیر کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن اپنی مخلوق کے سامنے مشہور کر دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے آپ نے چینل زما ملک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔